الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى في مقام آخر قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال تعالى في مقام آخر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البذاذة من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے آپ کی سیرت کا ایک پہلو سادگی اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے سورہ صاد کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی
اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے ما اسألکم علیہ من اجر، کہ جو میں اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی تم تک پہنچا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی اجر اس کا سوال نہیں کرتا، اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ مجھے نہ مالی تمہارا کوئی تعاون چاہیے، نہ ہی مجھے کسی اور قسم کا تمہارا تعاون چاہیے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں کسی بھی قسم کا کوئی اجرت تم سے نہیں سوال کرتا، تم سے نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے، تصنع کرنے والوں میں سے، بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کوئی حکم بنا لیا، کوئی عمل خود گھڑ لیا اور اس کی نسبت میں نے اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی حکم دیا، اس حکم کے اندر میں نے اپنی کوئی رائے اس کے اندر شامل کر لی ہو، اپنی عقل کو میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہو، اپنی بناوٹ اس کے اندر شامل کر لی ہو، کوئی تکلف اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہو۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے، تصنع کرنے والوں میں سے، بناوٹ اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اگر اٹھا کر آپ پڑھیے تو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر سادگی نظر آئے گی، اور یہ سادگی کوئی اضطراری نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی، بلکہ یہ اختیاری تھی، آپ نے خود پسند کیا۔ ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صرف اسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے سوال کرو، پوچھو کیا تم بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے نبی بننا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ اختیار دیا جاتا تھا تو آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جبریل امین علیہ السلام سے رائے لیا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے آپ کو رائے دی، مشورہ دیا کہ آپ عاجزی انکساری والے نبی بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا فرشتے کو کہ میں متواضع نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو انسان کی حرص، اس کی طمع، اس کی لالچ کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی پوری سونے کی مل جائے تو انسان دوسری چاہے گا، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ انسان کی حرص کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح وہ وادیاں بڑھاتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ انسان جب قبر میں چلا جائے پھر اس کی وہ خواہش ختم ہو سکتی ہے، وگرنہ انسان کی ختم نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اور یہ پورے کا پورا سونے کا ہو، آپ دنیا کی کیا چیز نہیں خرید سکتے؟ بادشاہت آپ خرید سکتے ہیں، ہر نعمت جو دنیا کی آپ حاصل کرنا چاہیں، آپ کے پاس اتنا خزانہ موجود ہے، اتنا سونا موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ مجھے یہ سونے کا پہاڑ دے بھی دے، اتنا بھی سونا دے دے،
تو وہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اور یہ آپ کے صرف زبانی گفتگو نہیں تھی، آپ کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا خزانہ آتا، مال آتا، آپ اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا کرتے تھے۔ کیا وہ آپ نے سیدہ عائشہ والا واقعہ نہیں سنا، نہیں پڑھا کہ جب بکری ذبح کی انہوں نے صدقہ کیا، صرف ایک بکری کا دستہ وہ رکھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ بکری کا کچھ بچایا ہے؟ نہیں بچایا۔ کہا کہ ایک دستی بچائی ہے بس۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ساری بکری تم نے بچا لی، دستی نہیں بچا سکی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو سیدہ عائشہ نے ایک دستی رکھی کہ یہ گوشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، آپ کھائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہی تھی کہ یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر عائشہ اگر خرچ کر دیتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سادگی آپ نے خود اختیار کی، یہ نہیں تھی کہ مجبوری ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اب میں نے تو سادہ بننا ہی بننا ہے۔ نہیں، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو سکتی تھی، اور کفار کے مطالبے بھی تھے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، تمہارے لیے پہاڑ ہو، تمہارے لیے سونے کے محلات ہونے چاہیے۔ ان کے مطالبے تھے، مانگتے تھے، لیکن اس کے باوجود غور کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کفار کا، ذرا مجھے مال و دولت تو دے کر دکھا دیں۔ جب آپ کے پاس مال و دولت بھی آیا، اس وقت کی کیفیت کیا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کا مال لے کر آتے ہیں، مال غنیمت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ لگتا ہے، صحابہ اکرام آ جاتے ہیں، آپ ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور کہا کہ مجھے تم پر ایک بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس آتی چلی جائے، تمہیں دنیا کی نعمتیں ملتی چلے جائیں اور صرف پھر تم دنیا کے ہی رہ جاؤ، تمہارا سارا شوق، ساری محبت پھر اس دنیا کے لیے ہو جائے، پھر عبادات کو تم پس پش ڈال دو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دو۔ کہا مجھے ڈر ہے تو صرف اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کی محبت کے اندر گرفتار نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سادگی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، یہ تصور کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے کبھی یہ چیز استعمال نہیں کی، شاید ہم نے استعمال بھی نہیں کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس پر لیٹتے تھے؟ چٹائی کے اوپر، اور جب چٹائی کے اوپر آپ لیٹتے تھے آپ کا جسم مبارک انتہائی نرم تھا، ریشم سے بھی زیادہ نرم اللہ رب العالمین نے آپ کا جسم مبارک بنایا تھا، اور جب آپ اس چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے اس کے بعد آپ کے جسم مبارک پر کیا ہوتے تھے؟ اس چٹائی کے نشانات بن جایا کرتے تھے۔ آپ کا تکیہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کا بستر کیا ہوتا تھا؟ ہماری طرح بیڈ نہیں تھے۔ آج ہمارا گھر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ گھر میں بیڈ نہ ہو، جب تک گھر کے اندر اچھا فوم نہ ہو، اچھا گدا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی، میں نے فوم لے کر آنا ہے جی، اتنے انچ والا، اتنا موٹا لے کر آنا ہے، میں نے فلاں قسم کا لے کر آنا ہے، اچھی کمپنی کا اب آیا ہے، وہ میں اپنے گھر میں لاؤں گا، یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، چٹائی ہے، چٹائی کے اوپر آپ لیٹے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیتے ہیں، غور کریں اب یہاں پر، ہم آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیتے ہیں۔ ہم جب کیسر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں وہ کافر ہیں اور اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کسرا کے لیے تو صرف دنیا کے اندر ہے، جو آخرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ضمانت دی اللہ نے کہ آخرت آپ کے لیے اس اولا دنیا سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے آپ کو عطا کرنی ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، مالی کیا ہے مجھے ولی دنیا، اور دنیا کو میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کا معمول تھا اپنی بیٹی کے گھر روزانہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر جس طرح یہ پردے لگے میں اس طرح پردے لگا دیے۔ اب پردے کیوں لگاتے ہیں ہم جی؟ دھوپ آتی ہے تو گرمی میں تھوڑا سا بندہ بچ جاتا ہے، سردی میں یہاں سے تھوڑی ہوا آتی ہے بندہ احتیاط کرتا ہے، ضرورت ہے۔ اب غور کریں یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ لٹکا لیا ہے گھر کے اندر، اور کوئی اس کے اندر تصویر نہیں بنی ہوئی، کوئی منقش نہیں ہے، سادہ سا کپڑا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے دیدار کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، دروازے سے ہی دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ گھر میں سیدنا علی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آج کیا معاملہ ہو گیا کہ میرے والد محترم آج گھر میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ سیدنا علی آتے ہیں، کہا کہ جاؤ جلدی جاؤ، جا کے پوچھو نبی علیہ السلام سے آخر کیا وجہ ہے کہ آج میرے گھر کے اندر کیوں نہیں آئے، کیا ناراضگی ہے، کیا معاملہ ہے؟ سیدنا علی گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے گھر میں پردہ لٹکایا ہے اس وجہ سے میں تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ میں اور اپنے اہل و بیت کے لیے میں اس دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ یہ کوئی تعیش والی زندگی نہیں ہے، عشرت والی عیش والی زندگی نہیں ہے، آپ نے ضرورت کے تحت یہ لٹکایا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا بیٹی اس کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں گھر میں پردہ لٹکانے کی۔ سیدنا علی آتے ہیں، بتاتے ہیں، کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھو پھر کروں کیا میں، پردہ تو میں اتار دیتی ہوں۔ کہا کہ جو فلاں گھر کے اندر جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو یہ کپڑا بھجوا دو۔ اب غور کیجئے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل کوئی عیش و عشرت والی زندگی پر محیط نہیں تھا۔ کیا آپ کہیں گے جی انہوں نے بڑی عیشانہ والی زندگی، کیا نام ہے، شہزادی والی زندگی گزار لی کہ گھر کے اندر صرف ایک پردہ لٹکایا؟ اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مجھے اور میرے ساتھ دنیا کا کیا تعلق ہے؟ کیا میرے اہل بیت نے دنیا کے ساتھ اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر؟ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رزق کتنا مانگتے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کا رزق، آل محمد کا جو رزق ہے وہ صرف اتنا رکھ جو ان کی حاجت، ان کی ضرورت کو پورا کر دے، مزید کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے بستر کی میں کیفیت آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام چٹائی پر سوتے تھے۔ آپ کے بستر کی کیفیت کیا ہے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر جو آپ کے نیچے بچھتی تھی، ایک دفعہ ان کو 4 تہوں کے اندر بچھا دیا، یعنی اس کی ڈبل نہیں، 4 تہ بنا کے وہ بچھا دی تاکہ تھوڑا نرم ہو جائے گا، نبی علیہ السلام آرام کے ساتھ رات گزار لیں گے۔ اور واقعی وہ آرام دہ بھی ثابت ہوئی، نبی علیہ السلام اس رات قیام نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا اپنی بیوی کو کہ آخر آج تم نے کیا کیا؟ کون سا بستر میرے لیے تم نے لگا دیا کہ جس نے مجھے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا؟ کہا کہ کچھ نہیں، وہی چادر تھی، اس کو میں نے ڈبل ٹپل کر کے آپ کے سامنے، آپ کے نیچے بچھا دی تھی۔ کہا کہ نہیں، وہی تہ جو پہلے لگتی تھی اسی طرح کی تہ لگا دیا کرو، یہاں ڈبل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، 4 تہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس نے مجھے اللہ کی عبادت سے مشغول کر دیا، اس نے مجھے صبح بیدار نہیں ہونے دیا۔ نبی علیہ السلام کا تکیہ کیا تھا؟ نرم و ملائم نہیں تھا، چمڑے کا تکیہ تھا۔ اس کے اندر کیا چیز موجود تھی؟ کھجور کے یہ پتے، کھجور کے پتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کا تکیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی گھر کی کیفیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں
کہ 2-3 مہینے تک ان کے بھتیجے آ کے پوچھتے ہیں آپ کی وفات کے بعد کہ بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تمہارا گزر بسر کیسا تھا؟ کہ ہم 2-3 مہینے تک گھر میں ہمارے چولہا نہیں جلتا تھا، ہم یہی پانی اور کھجور سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اور اس واقعے کی کئی شواہد موجود ہیں، کئی واقعے اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر پر روٹی بنائی، اور روٹی کس کی تھی؟ جو کی روٹی، اور جو کوئی باریک پسا ہوا نہیں ہوتا تھا، موٹا پیسا ہوا ہوتا تھا جو، اور اس کی چھان بھی نہیں اتاری جاتی تھی، چھان سمیت اس کو پکایا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی روٹی کھائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت کے اندر یہی جو کی روٹی، لیکن تھوڑا سی چھان ہٹا کر آپ کو پکا کے پیش کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے روٹی، آج کیا کھلا دیا ہے مجھے؟ کہا جو ہی ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر سے چھان ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھان سمیت گوندو اور وہی مجھے کھلاؤ۔ غور کریں، کبھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس طرح دسترخوان نہیں سجے، نعمتیں آپ کے سامنے نہیں سجی، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، رب العالمین چاہتا آپ کو سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن تعلیم دے کر آپ چلے گئے کہ اس طرح کی زندگی گزارو گے، تکلف سے باہر رہ کر، تصنع سے باہر رہ کر، یقیناً یاد رکھو کامیاب زندگی تمہاری ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کی زندگی نہیں گزاری تو پھر تم پریشان رہو گے۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم نے ضرورت سے ہٹ کر اپنے لیے تکلفات، اپنے لیے تصنعات بنا لیے۔ ہم تعیشانہ زندگی پسند کرتے ہیں، حاجت اور ضرورت والی زندگی نہیں ہم پسند کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کی سادہ زندگی گزار کر، اور یہ صرف آپ کے لباس یا کھانا پینا یا پھر آپ کا بستر، یہ اس میں نہیں، آپ کی گفتگو کے اندر بھی تصنع نہیں تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آپ جب گفتگو کرتے، چھوٹا بچہ بھی آپ کی گفتگو کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، بڑی عمر کا بھی سمجھ سکتا تھا۔ آپ واضح، فصیح اور آسان الفاظ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ زندگی تھی۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام کی اس سیرت کے پہلو کو اس وقت اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو آج جس مہنگائی کے دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، اسی طرح کی زندگی کے اندر ہم واپس آئیں گے تو یقیناً یاد رکھیے شکر والی، صبر والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اگر نہیں واپس آئے، یہی عیش و عشرت والی زندگی اسی کو ہم اپنے لیے پسند کرتے رہے تو پھر رب کی ناشکریاں ہی کرتے رہیں گے، رب کی نعمتوں کی ناقدری ہی کرتے رہیں گے، رب کے ساتھ شکوے شکایات ہی کرتے رہیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ تم قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کا ان کا حق ادا کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ مت کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والے جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پر وہ لگانے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب بندہ کفایت شعاری والی زندگی گزارے گا، سادہ زندگی گزارے گا، تو یقیناً اس کے پاس مال و دولت جو اللہ نے عطا کیا وہ بچے گا، اور جب وہ بچے گا تو وہ آسانی کے ساتھ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو دے سکتا ہے، یتیموں کو دے سکتا ہے، مسکینوں کو دے سکتا ہے، کوئی مسافر ہے مسافر کو دے سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔
لیکن اگر اسی طرح کی عیش و عشرت والی زندگی اور تکلفانہ زندگی، یعنی تکلفانہ زندگی سے کیا مراد ہے کہ ہم نے خود یاد رکھیں اپنی زندگی کو بہت تکلف والی بنا دیا ہے۔ اگر آپ آفس کے اندر کام کرتے ہیں، آپ 5 دن ڈیوٹی پر جاتے ہیں، آپ کے 5 دن کے جوتے الگ ہوں گے، 5 دن کا آپ کا لباس الگ ہوگا، آپ نے واسکٹ پہننی ہے وہ 5 دن کی آپ کی الگ ہوگی، ٹائی لگانی ہے وہ 5 دن کی آپ کی الگ ہوگی۔ کس لیے؟ وہاں پر آپ اپنا ایک روب جمانا چاہتے ہیں کہ جی میں یہاں پر کیا ہوں، مینیجر ہوں، یہاں پر میرا عہدہ بڑا ہے، میں افسر ہوں، کیا میں کل یہی شرٹ پہن کر آیا آج بھی یہی پہن کر آ جاؤں، کل یہی جوتے پہن کر آیا آج بھی یہی جوتے پہن کر آ جاؤں؟ جب بڑوں کو وہ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے حتیٰ کہ وہ جو کلرک ہوتے ہیں نیچے تک بھی، وہ بھی پھر یہی کرتے ہیں، روزانہ سوٹ بدل کے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر ہمارے دیکھیں کتنے ہم نے فضول بے جا کام شروع کر دیے، ابھی شادی بھی نہیں، بات صرف چلی ہے، 2 خاندان میں آپس میں بات طے ہوئی ہے، اس کی مجلس الگ ہوتی ہے، اس کی محفل الگ ہوتی ہے، اس کے اندر طرح طرح کے کھانے الگ بنتے ہیں، منگنی کا پھر الگ ہم نے فنکشن کرنا ہے، پھر شادی سے پہلے ہم نے جی یہ کیا ہے، رسم حنا ہے، رسم مایوں ہے، مہندی کی رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، آج جہیز ملے گا، آج یہ دیا جائے گا، آج وہ دیا جائے گا، 8-10 ہماری پہلے ہی شادی سے پہلے معاملات ہوتے ہیں۔ شادی کے اندر پھر ہمارے کیا تکلفات ہیں، کیا تصنع بناوٹیں ہم نے بنا لی ہیں۔ تو یہ خود ہم نے اپنے اوپر یاد رکھی ہے، ہم نے اپنے اوپر خود مشقت میں ڈالا، اور یہاں تک ہی نہیں، دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد جی اس کا تیجا کرنا ہے، اس کا میں نے 7واں کرنا ہے، جمعرات کرنی ہے، 40واں کرنا ہے، نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد 2-4 دیگ بھی نہیں کھلا سکا، پیسے نہیں ہیں، ادھار لیتا ہے، سارا کچھ ادھار، قرضہ لے لے کر اپنی زندگی کو ہم نے صرف کس وجہ سے، سادگی کو ہم نے ترک کیا۔ جب تصنع، اپنی بناوٹ ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ میں امیر ہوں، میں اونچی فیملی کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو یقیناً پھر مجھے اس کے مطابق کرنے پڑتے ہیں۔ اور ہمارے ہر فنکشن کے حساب دیکھ لیجیے، آپ کا لباس الگ ہے، جیولریاں الگ ہیں، خواتین خاص طور پہ سن لیں، جولیاں الگ ہے، جوتے الگ ہیں، ان کے لباس الگ ہے۔ ایک محفل کے اندر آج پہن لی، کل وہ فنکشن آ گیا ہے، نہیں میں نے یہ نہیں پہننا، ہفتے بعد فنکشن آ گیا، نہیں یہ میں پہن چکی ہوں، اب دوبارہ کیوں پہنوں؟ اب مجبور کیا جاتا ہے شوہر کو، شوہر پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری تو 30,000 تنخواہ ہے، 40,000 ہے، ہاں ایک راستہ ہے، جوا کھیل لیتا ہوں، شاید اس کے ذریعے سے مجھے 2 لاکھ روپے مل جائے، ہاں جی بینک سے میں جا کے قرضہ لے لیتا ہوں، وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ وہ پھر لاٹری خریدتا ہے، وہ اس طرح کے غلط کاموں کے اندر پھر لگتا ہے۔ اگر وہ افسر ہے، رشوت کا بازار گرم کر لیتا ہے، جی آپ کا کام نہیں ہوگا، یہاں پر دیں پھر ہوگا، وہ کام ہی نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ اوپر کی کمائی کروں گا، اپنی بیوی کے خرچے پورے کروں گا، اس کے لباس کے خرچے، اس کے جیولری کے خرچے، اس کے جو جوتیوں کے خرچے میں نے پھر پورے کرنے۔ یہ ہم نے تصنع، اور پھر آپ جو چیز لا کر بازار سے گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں وہ کتنی سستی اور پائیداری والی چیز ہوگی، وہی چیز ہم جا کے فاسٹ فوڈ باہر کھا لیتے ہیں۔ جی ایک پیزا کتنے کا ہے؟ 1500 کا۔ بتائیں 1500 میں آپ نے کیا کھایا؟ کیا وہ گھر کے اندر آپ روٹی بنا کر 5-10 دن آپ کا کھانا نہیں چل سکتا تھا؟ ہم نے خود ہی اپنے اوپر یہ مشقتیں، تکلیفیں ڈال دی کہ نہیں میرے پڑوس والے، میرے ساتھ والے، وہ تو اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں، جی وہ ادھر لے کر گئے، میں کیوں نہ لے کے جاؤں؟ وہ وہاں پر ہوٹلنگ کراتے، میں کیوں نہ کراؤں؟ ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی کے اندر اپنے آپ کو تکلف کے اندر، اپنے آپ کو تصنع کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سادگی والی زندگی کو اپنا لیجئے، چھوڑیں لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں شریعت کو مقدم رکھیں، ہر معاملے کے اندر شریعت اسلامیہ کو آپ مقدم رکھیں گے، ایک دن ایک دفعہ وہ آپ سے ناراض ہوں گے، 2 دفعہ ہوں گے، اس کے بعد ان کو پتہ لگ جائے گا نہیں یہ بندہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اسی لیے یہ زندگی گزاری، اسی لیے آپ نے پسند کی، وگرنہ آپ کے لیے کمی نہیں تھی۔ فرشتہ جیسا میں نے آپ کو بتایا آیا آپ کے پاس، آپ کو اللہ دے سکتا تھا، آپ کی اولادوں کو بھی دے سکتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن نہیں، آپ نے کہا کیوں؟ جب میں اپنی عملی زندگی نہیں پیش کروں گا، اپنے خاندان، اپنی بیٹی کی زندگی پیش نہیں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ نبی تو تھا، اپنی چلو زندگی بنا گیا، بیٹی کو تو اس نے منع نہیں کیا نا،
یہ مشقت والی زندگی نہیں، آپ نے بتلا دیا کہ نہیں، سادگی کے اندر اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے۔ یاد رکھیے ہم سادگی اپنا لیں گے، بہت سے خیر ہمیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دینے والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس بندے نے وقنعہ بما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا اس کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے، سادگی کو اختیار کرتا ہے۔ سادگی کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال چھوڑ دیں، نہیں، مطلب جو اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ اس کے اندر مزید آپ بڑھتے آگے چلے جا رہے ہیں۔ رب نے دیا، اس کو آپ نے پہن لیا، اس کو آپ نے استعمال کر لیا، آپ نے کھا لیا پی لیا۔ یہی کیفیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب آپ کے سامنے بھرے ہوئے بکرے بھی لائے جاتے آپ کھا لیا کرتے تھے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا نہیں، وہ آپ نے کیوں، اللہ نعمت دے رہا ہے، استعمال کرتے تھے۔ دودھ آتا آپ استعمال کر لیتے، لیکن اپنے لیے پسند آپ نے یہی کیا کہ نہیں، میں سادہ ہی زندگی کو پسند کروں گا، اور یہی آپ نے اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تو یہی ہمارے لیے یاد رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔